ویڈیوز دیکھی ہیں وہ دوبارہ دیکھ لیں، جن لوگوں نے اس کی تصویریں نہیں دیکھی وہ دوبارہ دیکھ لیں، وہ محسوس کریں گے کہ جب قوم کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا احساس پیدا ہوا، ولایت کے ذائقے اکٹھے ہوئے اور اپنی طاقت کو مجتمع کیا اور ظلم کے خلاف محاذ بنانے کا اور میدان میں اترنے کا جذبہ اور شعور پیدا ہوا، تو پھر نہ بچیاں حوصلہ ہوئی، نہ بوڑھی عورتیں حوصلہ ہوئی، حتیٰ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو چل نہیں سکتے تھے، انہیں ان کے بچے ویل چیئر میں لے کر آئے اور ان سردیوں میں ہر سال میں وہاں پر نماز پڑھاتا ہوں، مجھے پتا ہے میں 12 ساڑھے 12 بعد وقت 1 بجے جاتا ہوں وہاں پر، اور اس وقت بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ اس دفعہ کیا صورت ہوئی؟ صبح 7 بجے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور جب میں تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے وہاں پر گیا ہوں تو اس پورے روٹ میں آپ کو قدم رکھنے کے لیے جگہ نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی تھی۔ یہ کون سا منظر تھا؟ یہ وہی ولایت سے روح لینے کا نتیجہ ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے پاکستان کے اندر ایک نئی روح دوڑ گئی کہ ہاں دشمن چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، اگر آپ متحد ہو جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بالاتر ہو جائیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات سے بالاتر ہو جائیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کو قدموں تلے رون ڈالیں اور اپنے بڑے مسائل اور بڑے اہداف پر توجہ دیں، تو اس کے نتیجے میں ایک کمزور قوم بھی اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ آپ کا حاکم بھی آپ کے قدموں میں جھک جائے اور آپ کے دشمن بھی اپنی تمام تر طاقتوں کو بسیج کرنے کے باوجود ناکامی کا منہ دیکھیں اور وہ ماتم کریں ایک عرصے تک، اور ایک دوسرے کو تان و تشنیع کرتے رہے کہ ہمارے مدرسے کے مولوی غدار تھے، وہ بک گئے، یہ بک گیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، جیسا کہ عام طور پر ناکام قوموں کا شیوا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو مدعون کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ملزم ٹھہراتے رہتے ہیں، ذمہ داری کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن جو کامیاب ہوتے ہیں وہ ہر ایک کہتا ہے کہ میں تھا۔ لہذا اس چیز کو سامنے رکھیں، یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر بھی ولایت کے عقیدے پر گامزن لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور خصوصاً تنظیموں کے اندر جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں ان اختلافات کو بصیرت کے ساتھ حل کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذاتی اور انفرادی خواہشات کا شکار نہیں ہوتے بلکہ بڑے ہدف کو دیکھتے ہیں، تو یقینی طور پر پھر اس طرح کی تمام رکاوٹیں عبور ہو جاتی ہیں اور انسان اور وہ معاشرہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر امام حسن کے لشکر والا حال ہو جاتا ہے۔ اوپر امام معصوم ہے، ولی معصوم ہے، اور وہ ولی مطلق الہی، اللہ کی زمین پر اللہ کا سب سے بڑا نمائندہ، اور اس کی موجودگی میں ہزاروں کا لشکر مزمحل، بے ارادہ، بے روح، شکست خوردہ، ذہنی طور پر پسپا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہزاروں کا گروہ معاویہ سے جا ملتا ہے، امام حسن اکیلے رہ جاتے ہیں، اور خود لشکر کے لوگ امام حسن علیہ السلام کے نیچے سے جانماز کھینچتے ہیں اور یا امیر المؤمنین کی جگہ یا مذل المؤمنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ ولی تو تھا لیکن قوم مر گئی تھی، اور جب قوم زندہ ہو جائے تو پھر اس کے نتائج یوں بالکل برعکس نکل آتے ہیں۔ آج ہمارے اپنی تنظیمی صورتحال میں بھی میں جانتا ہوں بہت سارے دوستوں نے ابھی مجھ سے بات کی اس پہلے والے سیشن کی بات، بہت ساری جگہوں میں بہت ساری مشکلات ہیں، تنظیمی اختلافات ہیں، نظر اور رائے کا اختلاف ہے، سلیقے کا اختلاف ہے، ذاتی مسائل بھی ہیں، لیکن جب اجتماعی مسئلہ پیش آتا ہے، اجتماعی ہدف سامنے ہوتا ہے، تو اس اجتماعی ہدف کے مقابلے میں اگر ہماری یہ ذاتی اور چھوٹی چھوٹی مصلحتیں، چھوٹے چھوٹے مفادات، چھوٹی چھوٹی خواہشات، یہ اگر اس اجتماعی مصلحت کے مقابلے میں آڑے آئیں اور رکاوٹ بن جائیں تو سمجھ لیں کہ ہم ایک الہی تنظیم میں ہوتے ہوئے بت پرست ہیں۔
ایک الہی تنظیم میں ہوتے ہوئے بت پرست ہیں، بت پرست کچھ اور نہیں. لیکن اگر اس بڑے ہدف کے مقابلے میں میں اپنا من مارتا ہوں، میں اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتا ہوں، میں اس بڑے ہدف کو دیکھتا ہوں، اس کے لیے میدان میں اترتا ہوں، کام کرتا ہوں، چاہے میرے پاس کوئی ٹائٹل ہے یا نہیں ہے، چاہے مجھے آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ میرے نظریے کا مسئلہ ہے، میری قوم کا مسئلہ ہے، میرے مکتب کا مسئلہ ہے، اس لیے یہاں پر میں عہدہ دیکھے بغیر کہ میں جنرل سیکرٹری ہوں، رابطہ سیکرٹری ہوں، فلان سیکرٹری ہوں، فلان مسئول ہوں، ان چیزوں کو دیکھے بغیر میں اپنی توانائی ہوں اور اپنی استعداد کے مطابق میدان میں اتر کر اپنی ذمہ داری نبھاتا ہوں، تو پھر یقین جانو کہ میں موحد ہوں، بت پرست نہیں ہوں. ہمیں اپنی تنظیم میں اس چیز کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ چیز زندہ ہوگی تو ہم جب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوتا اس آرگنائزیشن کو لے کر ہم نہیں، آگے آنے والی نسلیں بھی بہتر طور پر آگے جا سکتی ہیں اور امام کے ظہور کی راہیں ہموار کر سکتی ہیں. لیکن اگر یہ جذبہ، یہ روحیہ، یہ شعور نہ ہو تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہمارا ماضی ہے. ماضی سے سیکھ لو، ماضی آئینہ ہے مستقبل کے لیے. ماضی میں بہت کچھ تھا اور جب روح نکل گئی تو پھر کچھ بھی باقی نہ رہا. لہذا اس روح کو زندہ رکھو، اس شعور کو زندہ رکھو، اور اس کے لیے چاہے کوئی بھی قربانی دینی پڑے. آپس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دفن کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو کر ذاتی سلیقی اختلافات کو پس پش ڈال کر اس اعلیٰ اور عظیم ہدف کی تکمیل کے لیے ولایت کے سائے میں پوری قوم کو مجتمع کرنے کی نیت اور ارادے کے ساتھ میدان میں اترو. پھر دیکھو اللہ کس طرح سے اپنی نصرت شامل حال کرتا ہے. فضائے اقبال کے شعر کے ساتھ گفتگو ختم کرتا ہوں. فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. فضائے بدر کیا صرف بدر کی اس دنیا تک محدود ہے؟ نہیں. فضائے بدر البت میں پیدا ہوتی ہے تو حضرت زہرا تشریف لاتی ہے. فضائے بدر فاو میں پیدا ہوتا ہے تو امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. فضائے بدر جب آپ راولپنڈی میں پیدا کرتے ہیں تو پھر راجہ بازار کے اس کیا کہتے ہیں علاقے کی تصویر دیکھیں، عصر چہلم کی. بہت سارے لوگوں نے جو کربلا میں تھا مجھے فون کیا، بعد میں یہاں پر آئے، مجھے ملے، کہا کہ ہم بین الحرمین میں تھے، ہم نے وہاں پر منظر دیکھا اور اس کے بعد جب رات کو نیٹ پر بیٹھ کر ہم نے راجہ بازار کی تصویر دیکھی تو ہمیں ایسے لگا جیسے پنڈی کے اندر بین الحرمین وجود میں آ چکا ہے. یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں تھی، فضائے بدر ہے. فضائے بدر پیدا کریں گے تو یقینی طور پر اس کے آثار آپ پوری مملکت میں دیکھیں گے اور اپنے اندر بھی دیکھیں گے. اور اگر فضائے بدر نہ ہو تو پھر تمام تر وسائل کے ہونے کے باوجود، کتاب ہونے کے باوجود، لشکر ہونے کے باوجود، امام ہونے کے باوجود ہم معاویہ اور ابو سفیان کی راہ کے راہی ہوں گے. اب ہمیں اپنا فیصلہ خود کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ہمارے اجتماعات ہیں، تنظیمی اجتماعات، ان میں اس شعور کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور اس نہج پر تربیت کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کے تجربات کو سیکھنے اور منتقل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ماضی کی غلطیوں سے بچ سکیں. مستقبل میں کوئی اور غلطی کرے تو کریں، ماضی والی غلطیاں نہ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.